بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ آپ کی والدہ حمل کے 9ویں مہینے طواف کعبہ کی غرض سے گئیں اور وہیں پر ان کو تکلیف شروع ہوئی۔ تکلیف کی شدت زیادہ ہونے پر آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس وقت مجھ پر آسانی فرما۔ اچانک کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور غیب سے ندا آئی، اے فاطمہ بنت اسد اندر آ جا۔ آپ اندر چلی گئیں اور حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو غسل دیا اور یہ فرمایا، آج میں اس بچے کو غسل دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل یہی بچہ مجھے آخری غسل دے۔ آپ کا نام علی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا۔ حضرت علی کا رنگ گندمی، آنکھیں بڑی اور قد درمیانہ تھا۔ حضرت علی نبوت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے تھے اور حضرت ابو طالب کی مالی حالت کمزور ہونے اور اولاد زیادہ ہونے کی وجہ سے حضرت علی کی کفالت اور پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس طرح حضرت علی نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔ روایت ہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو عبادت میں مشغول دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیتا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا، میں اپنے باپ سے مشورہ کر لوں۔ ابھی آپ چند قدم ہی آگے گئے تھے کہ دل میں یہ خیال گزرا کہ والد نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تمہیں جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اسے ضرور قبول کرنا۔ چنانچہ آپ اسی وقت واپس پلٹ آئے، کلمہ پڑھا اور سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ حضرت علی کی جوانی بے داغ اور زندگی سادہ تھی۔ آپ بہت بہادر تھے، بہت بڑے عالم اور دانا تھے، خود فاقہ کر لیتے مگر کسی کو خالی نہ لوٹاتے۔ حضور نے خاندان والوں کو تبلیغ کے دوران 2 بار اسلام کی دعوت دی، مگر ان میں سے صرف حضرت علی نے یہ کہا کہ میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر انصار اور مہاجرین کے بھائی چارہ پر حضرت علی کو حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا تھا، اور حضرت علی کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی حصہ لیا اور انہی کے مشورے سے حجرے تعمیر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی مدینہ بلا لیا۔ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے کر دی۔ حضرت فاطمہ کا حق مہر 1 زیرہ کے برابر تھا۔ حضرت علی نے اپنے نکاح کا خطبہ خود پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز بالکل سادہ تھا۔ شادی کے بعد حضور نے حضرت فاطمہ کو نصیحت کی کہ علی کی نافرمانی نہ کرنا، اور حضرت علی کو حضرت فاطمہ کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے بے حد سادہ زندگی گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے۔ 10 مبشرہ سے مراد وہ 10 صحابی ہیں جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہایت عزیز خیال کرتے تھے۔ حضرت علی کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے درج ذیل آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت برادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 4 آدمیوں سے محبت رکھنے کا کہا گیا ہے، اور مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں بھی ان کے نام بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں ایک علی ہیں اور باقی 3 ابو ذر، مقداد اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں۔
بخاری اور مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ مجھے یہاں بچوں اور عورتوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اسی طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے کی حالت میں ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کسی کی مجال نہ ہوتی کہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ تاریخ الخلفاء میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی نے ایک وسیع مقام پر لوگوں کو جمع فرمایا اور یہ کہا، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر میری نسبت کیا فرمایا تھا؟ 30 آدمی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔